السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، لیڈر کیسے بنے پارٹ 1 میں ہم نے لیڈر کیسے بنے کے موضوع پر چند نکات پر بحث کر چکے ہیں اور کہا تھا کہ ہم تقوی کے بارے میں پارٹ 2 میں بتائیں گے، اور پارٹ 1 میں لیڈر کی ذمہ داریوں، ترقی اور تعمیری کاموں پر بات کیے تھے، اور اب ہم پارٹ 2 میں تقوی اور لیڈر کے چند خصوصیات پر بات کریں گے۔ لیڈر کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تقوی ہونا چاہیے۔ خدا کو تقوی پسند ہے۔ تقوی کیا ہے؟ قرآن پاک کا ارشاد ہے، تقوی دینداری اور راہ ہدایت پر چلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، نیکی اور ہدایت کی راہ پر چلنا۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد دل کو گناہوں اور برے کاموں سے جھجک اور کراہیت ہونے لگے، اور نیک کام اور بھلائی کے کاموں کی طرف اس کو بےتابانہ طلب، جستجو اور رغبت ہونی چاہیے۔ دھن، دولت، عزت و شہرت، ذات پات، علاقائی و مذہبی عصبیت یا قومیت وغیرہ کے اس کی نگاہ میں کوئی وقعیت یا اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ صابر اور شاکر ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور رسول کریم اور صحابہ کے عمل کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں دنیا کی بے ثباتی رہتی ہے اور اپنی زندگی احسان سے گزارتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ زندگی ایسے گزاریں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ بہت کٹھن ہے، لیکن اس کی تربیت کے لیے اللہ نے خاص طور سے رمضان اور روزوں کا اہتمام کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ روزہ رہتے ہیں، آپ گھر پر اکیلے ہیں اور فریج میں آپ کے نعمتیں بھری ہوئی ہیں، آپ کی مرغوب پسندیدہ غذائیں ہیں، مگر آپ نہیں کھاتے ہیں۔ کبھی سوچا کیوں نہیں کھاتے؟ کیا صرف اس لیے نہیں کھاتے ہیں کہ یہ روزے کے شرائط ہیں، یا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ یہ میرے مالک پروردگار کا حکم ہے، اور آپ اس کی محبت اور رضا کے لیے نہیں کھاتے ہیں، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ میرے ہر عمل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، نہ صرف رمضان میں بلکہ ہر وقت۔ اس لیے آپ اپنے نفس اور خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی خاطر روزے دار ہیں اور گھر میں کھا پی رہے ہیں بنا کسی شرعی عذر کے، تو یہ اخلاقی بددیانتی ہے، ریاکاری ہے اور منافقت ہے۔ اس کی سخت وعید ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ آدمی کو دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ اگر ہم ماڈرن مینجمنٹ کی نظر سے دیکھیں تو رمضان میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ کس چیز کی تربیت ہوتی ہے؟ انٹیگریٹی کی، یعنی دیانتداری و ایمانداری کی، اور کمٹمنٹ کی، یعنی ذمہ داری کی، ثابت قدمی کی، استقامت کی، عزم کی، اور عہد محکم کی۔ یعنی آپ اس کو بول سکتے کہ جو میثاق کرتے ہیں ہم، ہمارا کمٹمنٹ ہے، اور کنوکشن، اس کے معنی یہ ہے کہ یقین کامل اور یقین محکم اور مکمل ایمان، اس کی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی تعلیم مورل کرپشن سے یہ محفوظ رکھتا ہے۔ رمضان میں روزے کا جو عمل ہے یہ ہم کو مورل کرپشن سے محفوظ رکھتا ہے۔ میری نظر میں مورل کرپشن تمام کرپشن کی ماں ہے۔ مورل کرپشن کو ہم اخلاقی بددیانتی کہتے ہیں۔ اخلاقی بددیانتی اور صرف نظر کی کیفیت جن قوموں میں آ جاتی ہے وہ بری طرح تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ انفرادی طور پر ہو تو وہ اس شخص اور اس کے اطراف کے لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جبکہ اگر یہ لیڈر میں آ جائے تو یہ اجتماعی طور پر نقصان پہنچاتی ہے، اور یہ قوموں کے زوال میں، یعنی اس سے قوموں کا زوال ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی بددیانتی ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی جا رہی ہے، بالخصوص مودی کے دور میں یہ عروج پر ہے، اور افسوس کہ اس میں سارا ہندو سماج لپت ہو گیا ہے، اور دانشوروں کا خیال ہے کہ اس کا شکار ادارے اور عدلیہ بھی ہو گئے ہیں، جس کا اثر جلد دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ اس طرح کی سوچ اور عمل کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ یہ مورل کرپشن ملک کو برباد کر دے گا۔ ہم نے بھی ایسے لیڈر اور مولویوں کو
اپنا نمائندہ چنا ہے. اس کی ایک اور مثال، آج کل کچھ نام نہاد لیڈر وہ مولوی ذاتی فائدے، مال منفعت کے لیے ٹی وی چینلز پر جا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس اخلاقی بددیانتی کا ذمہ دار ہمارا تعلیمی نظام ہے، یعنی اسکول، گھر، معاشرہ ذمہ دار ہے. ہمارے تعلیمی نظام میں کیریکٹر بلڈنگ اور جسمانی تعلیم پر دھیان نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے ہم میں کمزوری بڑھ گئی ہے. ہم جسمانی تعلیم کے لحاظ سے اور اخلاقی کمزوری کے لحاظ سے بے حد کمزور ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا اور 3 گھونٹ میں پانی پینا اچھا عمل سمجھتے ہیں، لیکن اخلاقی کمزوری، بددیانتی اور جسمانی کرپشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ، یعنی ہم اس پر عمل نہیں کرتے. لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے اس پر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ عمل کرے، یعنی جن باتوں پر ایمان لائے ان پر ڈٹ جائے اور ان سے اس حد تک عشق کرے، محبت کرے کہ ان پر ہر حال میں عمل کرے. اچھی باتوں پر یقین کامل اور یقین محکم ہے تو یہ ایمان ہے، اور جو اس پر عمل کرے وہ مومن ہے. مومن کی شان کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، مومن اللہ کا سپاہی ہے اور اس کا مشن لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اس کا مشن توحید ہے. چاہے وہ کہیں بھی رہے، کسی بھی حال میں رہے، امن میں رہے یا میدان جنگ میں رہے، اس کے ساتھ جب لیڈر دنیا سے رہے، یعنی جس حال میں بھی رہے وہ توحید پہ قائم رہے. اس کے ساتھ جب لیڈر دنیا کی بے ثباتی، فقیری، سادگی، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اور حق پر ڈٹ جاتا ہے اور پوری دیانتداری سے کوشش کرتا ہے تو اللہ کے پاس اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے. لوگ بھی اس کی دل سے عزت و احترام کرتے ہیں، اس کے خیالات عظیم ہو جاتے ہیں. وہ عالم انسانیت کا علم بردار بن جاتا ہے. جب بندہ اپنے ذاتی مفادات سے اٹھ کر اور کسی عصبیت، نفرت، حسد، کینہ، رنجش وغیرہ جیسی بیماریوں کو چھوڑ کر اپنے مقاصد اور انسانیت کے لیے کام کرتا ہے، اس کمزور مٹی کے انسان میں اللہ تعالیٰ کے صفات آ جاتے ہیں. پھر وہ جو کہتا ہے، کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے. اس کا دیکھنا، کرنا مولا کا کرنا ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے اس کام کو عشق الہی کی رضا، صدق دل سے اور اخلاص سے کرے. اس کو ہم انگریزی میں کہیں گے ایکسپرٹائز کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور انٹیگریٹی کے ساتھ کام کریں اور کسی تشہیر اور نام و نمود کے لیے نہ کریں. علامہ کہتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. لیڈر کا رتبہ بہت بلند ہے. لیڈر کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ شیریں زباں ہو. ایک کہاوت ہے، زباں شیریں تو ملک گیری، اور دوسرا معتدل لہجے میں بات کرے اور صاف صاف بات کرے، لفظ کو تولے پھر بولے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوچے، لفظ کو تولے پھر بولے، پیار اور محبت سے بات کرے، لہجے میں خوشامدی اور چاپلوسی نہ ہو اور نہ تلخی ہو، بلکہ لیڈر کو بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا چاہیے. علامہ کہتے ہیں، وہی لیڈر بہتر ہے جس کا دل صاف ہو، شفاف ہو، یعنی اس کے دل میں کینہ، بغض، نفرت اور حسد جلن نہ ہو، بلکہ دل صاف ہو اور جو بات کسی کے سامنے کرے وہی پیچھے کرے، سامنے ایک بات یا پیچھے ایک بات نہ کرے. اور سب سے بڑی بات کہ اس کو اللہ پر یقین کامل ہو، سچا اعتقاد ہو، وہ یقین ہونا کہ جو کرے گا اللہ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ لیڈر کو صادق اور امین ہونا چاہیے، یعنی اگر کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے اور کوئی بات بتاتا ہے، کوئی امانت رکھواتا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا، یعنی جو امانت رکھایا، جو بات آپ کو کیا اس میں خیانت نہیں کرنا، یعنی اس کی بات سن کے دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. کیونکہ جب لوگوں کو اعتماد ہو تو لوگ اپنے مسائل آپ کے سامنے رکھیں گے، اس سے لوگ آپ پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے. آپ پر بھروسہ ہو تو آپ کی ہر بات پر لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، اور سچ اور حق پر ڈٹے رہنا اور اس کی تلقین کرنا یہ لیڈر کی عمدہ صفات ہیں. پھر جو کام آپ کریں گے رنگ مولا بھرے گا.
آپ خواب دیکھیں گے اور جدوجہد کریں گے اور اللہ پورا کرے گا. اپنے اندر یقین پیدا کریں اور کوشش کریں. سینکڑوں سال سے دنیا میں مسلمانوں کو انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، ان کا استحصال کیا جا رہا ہے. ہماری دکھتی رگ وہ جانتے ہیں، یعنی جو دوسری قومیں ہیں وہ ہماری دکھتی رگ جانتے ہیں. ذرا سی چنگاری دے اور ہم بھڑک اٹھتے ہیں. بابری مسجد کا واقعہ ہو کہ حالیہ بنگلور کا واقعہ، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنے دل کو بھی دکھاتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں. اور یہ بات دوسرے فرقے والے اچھی طرح جانتے ہیں. یہ محلے کا لیول ہو کہ انٹرنیشنل لیول، ہم میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے اور ہماری لیڈرشپ کی یہ مرغوب غذا ہے، یعنی ان کی پسندیدہ فیلڈ ہے اور یہی ان کی لیڈرشپ کا محور اور میدان ہے. ہم جذباتیت کے غلام ہو گئے ہیں. ہم کو اور ہماری لیڈرشپ کو اس دلدل سے نکلنا ہوگا، یہ زنجیریں توڑنا ہوگا. اس کے لیے لیڈر کو سنجیدہ ہونا، جلد گرم نہ ہونا اور جذبات میں نہ بھڑکنا چاہیے. معاملہ فہم، دور اندیشی اور بردبار ہونا چاہیے. جو مخلص و حساس ہو مگر جذباتی نہ ہو، ٹھنڈا دل و دماغ رکھتا ہو. مثال کے طور پر اگر ایک لیڈر، دو آدمی ندیاں کنارے کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قریب ایک آدمی ڈوب رہا ہے، لیڈر اور ایک آدمی تیرنا جانتے ہیں، تو لیڈر کیا کرے گا یا آپ کیا کریں گے؟ لیڈر اور دونوں آدمی تیرنا نہیں جانتے تو پھر کیا کریں گے؟ سوچئے، زندگی میں ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. سوچئے ایسے حالات میں ایمرجنسی میں ایکشن لینا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں دلیری، فراست اور حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ایسی مثال بھی سامنے آئی ہے. یہ واقعہ میرے خیال میں کسی یونیورسٹی کا ہے کہ 7 دوست MIT یونیورسٹی کا ہے، جس میں 7 دوست تیرنا نہیں جانتے تھے. ایک دوست کی جان بچانے کے لیے سب ڈوب گئے، جبکہ تھوڑی دور پر ایک پروفیشنل ڈائیور سستا رہا تھا جس نے بعد میں 7 کو اس ندی میں سے نکالا. اس طرح اگر ہم حالیہ بنگلور میں ہونے والے فساد کے بارے میں غور کریں کہ کیا ہوا، لیڈر کو حالات کو بڑے اسپیکٹرم پر دیکھنا ہوگا، حالات کا تجزیہ کرنا ہوگا، لوگوں کے بڑھتے غصے کو مینیج کرنا ہوگا. آپ کے ایکشن اخلاقی پرابلم کھڑا کر سکتے ہیں، دوسرے پرابلم کھڑا کر سکتے ہیں، اس میں لوگوں کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں. واقعہ کو قانونی نقطہ نظر سے، سماجی اور سیاسی نقطہ نظر سے دیکھنا ہوگا. اپنے پوٹینشیل اور طاقت کو دیکھنا ہوگا. سب سے پہلے کوئی بھی کانفلکٹ کو ڈیفیوز کرنے اور اس کا بٹوار حل نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی. جو بھی کانفلکٹ ہے اس کو پہلے ڈیفیوز کر کے اس کا بٹوار حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. پوری کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی جذباتی فیصلہ نہ ہو. حالات کو اور اچھے اور برے فیکٹس کو، فائدے اور نقصانات کو مد نظر کر فیصلے کرنے ہوں گے. میں جب بنگلور کے معاملے کی اسٹڈی کرتا ہوں تو کچھ مسلمان اس سازش میں شامل نظر آتے ہیں جو یہ سب کام کیے ہیں. کیوں اور کس کی ایما پر کیے یا بیوقوفی میں کیے، وہ آپ ہم بخوبی جانتے ہیں. ایک پارٹی کے ورکروں نے لاک ڈاؤن اور کرونا میں جو خدمات کی تھی، جو مقام بنایا اور نام کمایا تھا، اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے. بہار الیکشن کی پچ تیار کی گئی ہے. مسلمان اور لوور کاسٹ میں خلیج اور دراڑ پیدا کی گئی ہے اور دوری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہمیشہ کی طرح سب سے زیادہ نقصان جانی اور مالی مسلمانوں کا ہی ہوا ہے اور مسلمان ایک سازش کا شکار ہوئے ہیں. 3 بچوں کی جانیں گئیں جن کو سیرت نبی کی ABCD نہیں معلوم تھی. ہم ان کو شہید بنا کر علم لے کر گھوم رہے ہیں. جن کے گھر سے ڈولے اٹھے ہیں، ان سے جا کر پوچھئے. کوئی بھی لیڈر اس قسم کی پولیٹکس نہیں کرے گا. افسوس، ہمارے پاس آگ لگاؤ، بھڑکاؤ، جذبات بھڑکاؤ والی ری ایکٹیو لیڈرشپ ہے، ایکسپلسیو لیڈرشپ ہے. دور اندیشی، بٹباری، سوچ بچار، معاملہ فہمی، زبر تحمل، سوچ بچار کرنے والے اور ٹکراؤ کی سیاست نہ کرنے والے لیڈرز کی تعداد نمک برابر بھی نہیں ہے. اور ہمارے لوگ یہ جان لیں، جو لوگ محبت، امن، بھائی چارے کی سیاست کرتے ہیں وہ کمزور اور ڈرپوک نہیں ہوتے ہیں. امن سلامتی کی سیاست کرنے والے ڈرپوک اور بزدل نہیں ہوتے. پہلے حالات کا تجزیہ کر سکتے تھے اور معاملے کو باہمی محبت
اور بھائی چارے سے اس کو رفع دفع کر سکتے تھے. آپ کے سنجیدہ لیڈر جاتے اس لیڈر اس کا اور اس کے رشتے دار سے بات کر سکتے تھے اور اپنی بات رکھ سکتے تھے اور اس معاملے کو باہمی طور پر بخوبی بات چیت سے ختم کر سکتے تھے. وہ آدمی لیڈر نہیں بن سکتا جو بزدل ہو، جو حالات اور پریشان سے گھبرا جائے، جو ایسے حالات میں ہمت ہار دے، بلکہ وہ مسائل کے حل کے لیے ڈٹ ہی جائے، لیکن جذباتی طور پر نہیں، بلکہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور حل و فصاد کے ساتھ. دوسرے بھی مسائل ہیں، جیسے غربت کا مسئلہ ہو یا تعلیم کا مسئلہ ہو یا ایسے تمام مسائل پر لیڈر کو کام کرنا چاہیے اور اللہ اس کی مدد کرے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں، بہادری وہ نہیں کہ آپ نے 100 پہلوان کو پچھاڑ دیا. بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو پی جائے اور صبر کرے. لیڈر میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے اور لیڈر ان اوصاف کو اپنی زندگی کا انہیں اڑنا بچھونا بنا لیں، چاہے وہ گھر میں رہے چاہے باہر رہے. آپ اس وقت میں موجودہ حالات میں ہم اس وقت اقلیت میں ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ اکثریت میں بھی ہوں تو یہ آپ پر اور سختی سے لازم ہوتا ہے کہ آپ امن و سلامتی کی بات کریں. لیڈر بننے کے لیے انسان کو اچھے کام کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی مدد چاہنی چاہیے اور بلا خوف ہمت، استقلال اور جلدجوئی کے ساتھ جدوجہد کرنی چاہیے. جو اچھے کام کرے گا اللہ اس کو لیڈر بنا دے گا، پھر وہ جو چاہے گا اللہ وہ کرے گا. اور کام بھلائی اور خیر کا ہو، اللہ نے اس لیے آپ کو پسند فرمایا، آپ کو خیر العموم کہا اور آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. آخر میں بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں لیڈرز کے دوسرے خواص کے بارے میں بات نہیں کرا. اصل میں دوسرے خواص اچھے کام ہیں. میں نے یہاں ان باتوں پر بات کی جو ہم کو انٹیگریٹی، کمٹمنٹ، کنوکشن اور ڈیڈیکیشن سکھاتی ہیں اور ہم کو موٹیویٹ کرتی ہیں. جو ان پر یقین کریں، ان پر عمل کریں، ان پر ڈٹ جائیں تو وہ اچھے کام، جب ان پر یقین ہو جاتا ہے تو ہم اچھے کام خود بخود کریں گے. ہم اچھے کام خود بخود کریں گے، چاہے وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہو، ڈسپلین کرنے کا معاملہ ہو، چاہے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا معاملہ ہو، ڈسپلین کرنے کا معاملہ ہو، یا وقت کی پابندی کا معاملہ ہو، رات کو جلدی سونے کا ہو اور سورج نکلنے سے پہلے اٹھنے کا معاملہ ہو، یا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہو، روز مطالعہ کرنا ہو کہ ورزش کرنا ہو، سخت محنت ہو یا سچ کی راہ پر چلنا ہو. جب انسان کا اچھے کام یعنی عمل صالح پر یقین کامل ہو جائے اور یقین محکم ہو جائے اور اس پر وہ ایمان لائے تو وہ پھر اچھے کام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے. اس کا اوڑھنا بچھونا اچھے کام اور عمل صالح ہو جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پسند فرمائیں گے اور اپنے کامنٹ سے جو ہے اپنی رائے کا اظہار فرمائیں گے. پلیز کامنٹس. Please also subscribe to this channel. Thank you very much.